الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الحبیب الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، جب موت آئے تو مالک خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اس مختصر وقت میں عرض کروں گا، مالک نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 چند کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے، جو مالک ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ شب برات قریب ہے، وہ بھی میری اور آپ کی بخشش کا سامان لاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بھی میری اور آپ کی بخشش کی نوید لاتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ آؤ میں نے بہانہ بنایا ہے تمہاری بخشش کا، اپنی بخشش کروا لو۔ مالک بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ وہ بہانہ بنائے تو میں اس کی بخشش کا اعلان کروں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ راستے پہ چل رہا ہے، اسے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو راستے پہ پڑی کسی کو تکلیف دے سکتی ہے، تو مسلمان نے اسے اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے راستے سے ہٹا کر سائڈ پہ رکھا تو فوراً آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میری مخلوق کی خدمت کی ہے، جاؤ میں نے تمہاری بخشش کا اعلان کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر بندے سے گناہ ہو جائے، وہ نماز پڑھے، نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا، اگر ایک بندہ مومن کے گھر کے سامنے نہر ہو، وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا، پیارے نہیں، جو 1 مرتبہ نہائے اس کے جسم پہ نہیں رہتی، تو جو 5 مرتبہ نہائے، فرمایا اسی طرح جو 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، رب اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کے اندر درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے، بہانہ بنا تو اس نے بخشش کا اعلان کر دیا۔ پھر دوسری چیز کہ مالک نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جو اسے نہیں مانگتا وہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ بندہ کہے نا یا اللہ، 70 مرتبہ آواز آتی ہے یا عبدی، اے میرے بندے بتا کیا معاملہ ہے۔ 1 مرتبہ۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، سال ہا سال گزر گئے، ہم تو مانگ رہے ہیں، پھر ہم جملہ بولتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں۔ میں باقی علماء کا نہیں کہہ رہا، میں اپنے موقف پہ ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ سنتا نہیں، وہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے۔
کیوں؟ وہ کہتا ہے میں کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہوں، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ دن رات مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کائنات کی ہر چیز کو۔ پھر وہ کہتا میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں۔ تو اس لیے جو کہتا ہے نا کہ وہ سنتا نہیں ہے، میں اس کی 2-4 چیزیں عرض کرتا ہوں، توجہ۔ بندہ سب سے پہلے تو یہ کہ مالک نے فرمایا جس طرح میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس بندے سے وہ سلوک کرتا ہوں۔ سادہ کہوں تو جس طرح بندہ اپنا مائنڈ سیٹ اپ بناتا ہے نا کہ میں اللہ سے ایسے ایسے، مالک فرماتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں۔ وہ ایک بندہ آیا نا، اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، تو آ کر مسجد نبوی تھی، صحابہ کی جماعت تھی، آ کر کہنے لگا محمد بن عبداللہ آپ کہتے ہیں میرا کلمہ پڑھ لیجئے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ یہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ قیامت کو حساب ہوگا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا حساب کون لے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب رحمان لے گا۔ اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا آپ کلمہ پڑھائیے، اگر حساب لینے والا رحمان ہے تو پھر کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ جس طرح نہیں نہ سمجھے، صحابہ بھی نہیں سمجھے۔ حضور نے فرمایا آپ سے زیادہ وہ سمجھا ہے رحمان کو۔ اب دیکھیں نا، ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے باقی صفتوں کا تعارف نہیں کروایا۔ آپ دن میں کئی بار کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے وہ صفتیں جو انتہائی نرم اور پیار والی ہیں وہ رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح بندہ مانگتا ہے، پہلی چیز تو یقین ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا، بندہ مانگتا ہے، اب اس کی دعا میں جو مانگ رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک مانگ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی شیشی ہوتی ہے، بچے ماں سے مانگتے ہیں، ماں نہیں دیتی۔ ماں سے جان مانگو وہ دے دیتی ہے، وہ شیشی چھوٹی سی نہیں دیتی، کیونکہ اس کے اندر زہر ہے۔ اب بچے کو نہیں پتا، وہ مانگ رہا ہے مجھے چاہیے، تو ماں دیتی نہیں، مر سکتی ہے، خود مر جائے گی، وہ دے گی نہیں۔ یار ماں ہیں تو وہ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ جو میں اور آپ دامن پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے جو میرے در پہ دامن پھیلائے خالی ہاتھ واپس لوٹے، میری رحمت کو گوارا ہی نہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے سال ہا سال ہو گئے ہم مانگ رہے ہیں دیتا نہیں۔ ادھر کہتا جو نہیں مانگتا میں ناراض ہوتا ہوں، جو مانگتا ہے میں راضی ہوتا ہوں۔ ادھر کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادھر کہتا ہے کہ آؤ نا مانگو مجھ سے، مانگتے ہیں دیتا بھی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ پہلی وجہ، آپ جو مانگ رہے ہیں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مالک اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو دے دے، اگر بہتر نہیں تو نہ دے، اس کے بدلے میں جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ دے دے۔ یہ ہم نے کبھی نہیں مانگا۔ ہم نے تو کہتے ہیں یا اللہ وہ جو کار اس کے پاس ہے نا وہ مر جائے، وہ کار مجھے دے دے۔ تو کسی دا بیڑا گھر کر کے منگی تھی وہ دیندہ ہے؟ بولو تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں دوسری حدیث موجود ہے، جب آپ اپنے کسی بھائی کے لیے، دوست بیلی کے لیے مانگتے ہیں نا یا اللہ اسے صحت دے، اسے زندگی دے، اسے عزت دے، اسے رزق دے، آپ نے مانگا اس کے لیے، تو مالک کہتا ہے تو اتنا سخی ہے، اپنے لیے نہیں مانگ رہا اس کے لیے مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے مانگ، تیرے لیے فرشتے مانگتے ہیں۔ یہ آج اس معاشرے میں یہ کمزوری ہے ہمارے اندر، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، دامن پھیلایا مانگا، وہ بہتر نہیں ہے جو مانگ رہے ہیں۔ فرشتے آئے مولا
کہا نہیں رہنے دو، نہیں دینا۔ ادھر آیا دوسرا، اس نے کہا یا اللہ، فرشتوں نے کہا جلدی کرو اس کو دے دو، دوبارہ یہ نہ مانگے، دے دو اس کو۔ فرشتوں نے کہا مولا وہ تیرا اپنا ہے، ہر وقت اس کے لبوں پہ تیرا نام رہتا ہے، کبھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیرا 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 کرتا ہے، وہ بار بار مانگتا ہے، تو کہتا نہیں دینا، اور اس نے ایک بار کیا مانگا ہے، تو نے کہا فوراً دو اس کو، یہ تو نکما ہے، نکارا ہے، کبھی ہم نے اس کے لبوں پہ تیرا نام نہیں سنا جیسے تو نے پہلی دفعہ دے دیا ہے۔ تو رب نے فرمایا فرشتوں یہ نکارا ہے، میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، وہ میرا پیارا ہے، اس کی آواز مجھے پیاری لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے۔ اگر تم نے اسے دے دیا تو وہ کب مانگے گا؟ لہٰذا اسے پیاری آواز میں میں سننا چاہتا ہوں، بار بار مانگتا رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مالک کو کسی کی آواز صدا پسند آتی ہے، وہ اتنے پیار سے مانگتا ہے، مالک راضی رہتا ہے۔ اور پھر میں یہاں ایک بات عرض کروں، حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، کبھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل کے ساتھ ان کی سیرت بیان کریں گے۔ بیمار ہوئے، 18 سال بیت گئے، 1 2 4 5 دن کی بات نہیں، 18 سال سارا کچھ لٹ گیا۔ شیطان نے کہا تھا نا مولا میں امتحان لینا چاہتا ہوں تیرے نبی کا، اس کو تو نے سب کچھ دیا ہوا ہے تب تیرا ذکر کرتا ہے، جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہ تیرا کچھ نہیں کرے گا۔ سارا کچھ، بیوی بچے مال مویشی باغات سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ 18 سال کے بعد رب نے جب دوبارہ صحت والی زندگی دی، سب کچھ لٹا دیا، بیوی بچے مال مویشی سارے وہ ساری چیزیں لٹا دی۔ جب لٹا دی نا تو ایک بندے نے آ کر کہا حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ بیماری والا عرصہ ٹھیک تھا یا اب صحت والا زندگی والا؟ تو آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو گرے۔ کہا وہ بیماری والا ٹھیک تھا، وہ بندہ پریشان ہوگا ہوں میں تو نہ کہاں کہ صحت والی زندگی ٹھیک ہے یا بیماری والی، تسی آنے تہاڈا دماغ ٹھیک ہے بھئی، بندہ صحت مند ہوئے تو ٹھیک ہے نا، بیمار کتنے؟ وہ پھر محاورہ بھی ہے نا کہ تندرستی 1000، یعنی 1000 نعمتاں ایک پاسے تے صحت والی نعمت ایک پاسے۔ اس واسطے تو مالک نے کیا جدو اسی صحت دیتی ہے پھر ساڈا کچھ کر لے، پھر آکھیں گا ہن جھکن بھی نہیں ہوندا تے اٹھن بھی نہیں ہوندا، اور جدو اسی صحت دیتی ہے نا اس صحت دے بارے اسی پوچھنا بھی نہیں، ساڈا کچھ کر لے، کوئی ذکر کر لے، کوئی نماز پڑھ لے، کوئی روزے رکھ لے، کوئی معاملات کر لے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں انہیں کہا جناب کو گل سمجھ نہیں آئی، اس صحت والی زندگی تو نہیں تے بیماری والی زندگی، کہ جڑی بیماری وچ چس سی نا وہ صحت وچ نہیں آئی۔ تو انہیں پوچھا جناب دسو تے سی نا، فرمایا جدو ایوب بیمار سی نا تے صبح سورج طلوع ہوندا سی نا تے مالک فرشتیاں دے ذریعے نہیں خود پوچھدا سی ایوب بندے دس تیری طبیعت کیسی ہے، تے شام ہوندی سی تے پھر پوچھدا سی، تے جدوں دا میں صحت مند ہویا نا تے وہ آواز آنا بند ہو گئی ہے، تے جڑا او دے پوچھن وچ چس سی نا وہ صحت وچ بھی چس نہیں۔ اس واسطے جدو بندہ منگدا ہے انہوں پیارا لگدا ہے یا آواز پیاری لگدی ہے تے پھر او آندا انہوں منگن دیو۔ دو تیسری وجہ بندہ منگدا ہے دعا، مالک ویندا اے دے واسطے بہتر نہیں، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا اے جو منگی جا رہے ہیں نا اے دے کھاتے وچ آخرت دا ذخیرہ لکھ دیو۔ بندہ منگی جا رہا وہ لکھی جا رہے نے ذخیرہ۔ میرے کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن جدو اجر دین دی باری آئے گی رب فرمائے گا فرشتو اے میرے بندے کو اجر دو، فرشتے کہیں گے یہ بھی آپ کا اجر ہے، یہ بھی آپ کا اجر ہے، یہ بھی آپ کا اجر ہے، یہ بھی اجر ہے، تو وہ کہے گا او کدھر سے دے رہے ہو؟
کہا جناب جو تم نے مانگا دنیا میں، وہ جو دعائیں مانگا کرتے تھے یہ ان کا اجر ہے۔ میرے پاک رسول نے فرمایا بندہ کہے گا ہائے کاش کہ وہ دعائیں جو دنیا پہ میں نے مانگی میرے رب نے قبول کی تھی وہ بھی قبول نہ کرتا، ان کا اجر بھی آج ہی مل جاتا۔ تو میرا مشورہ ہے صبح ہوئے شام تک جن بہانہ بنتا جائے نا دعا دا، فوراً دعا مانگ لو، فوراً۔ کوئی جگہ دی قید نہیں، کوئی مقام دی قید نہیں، ہاں بشرطے پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے یا پاکیزہ جگہ ہونی چاہیے، واش روم وچ نہیں، گندے جسم دے نال نہیں، جدو پاکیزہ ماحول ہے فوراً منگو، یا اللہ میرے تے کرم کر دے، فضل کر دے، بہاراں دے دے، نعمتاں دے دے، منگی جاؤ دے کولو۔ جے قبول ہو گئی تے سبحان اللہ، جے قبول نہ ہوئی تے پھر ڈبل سبحان اللہ، کیونکہ آخرت وچ ذخیرہ ہو جائے گا۔ اس واسطے اے نہیں السلام علیکم تے السلام علیکم اسی اے چلے جے پیچھے دعاواں آپ منگ لوے ہو۔ دعا مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، مل گئی قبول ہو گئی سبحان اللہ، اگر نہ بھی ملی تو اس کا کل قیامت کا دن اجر ملے گا۔ دوسری چیز، جہاں موقع ملے آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، وضو کریں، مصلی لیں، نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم نہیں نفل پڑھ لیں۔ کہیں آپ کسی شہر میں گاؤں میں جاتے ہیں، ختم درود پہ جاتے ہیں تو وہاں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں 5 منٹ رہ گئے انہوں نے انہاں نماز پڑھ لو، چلو پھر پاؤ جتیاں تے نسیے۔ اگر آپ وہاں نماز پڑھیں گے وہ نماز پڑھنے والی جگہ کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ تو اس لیے گواہی اپنے حق میں جگہ جگہ پہ سجدے کرو، جہاں موقع ملے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جہاں جاتے ہیں کسی کے ہاں مہمان گئے نماز پڑھ لو، اپنے گھر میں جگہ بنا لو۔ یہ شب برات آ رہی ہے، مسجد میں فرض نماز پڑھیں، نفل موقع ملتا ہے پڑھیں، اس کے بعد گھر جائیں، اگر مصلی نہیں تو کرسی رکھیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ لیکن ایک یاد بات رکھیں کہ صبح اٹھ کے لوگوں کو یہ نہ بتاتے پھریں میں راتی 60 نفل پڑھے نا، کادے واسطے پڑھے نہیں؟ لوگوں واسطے؟ اور پلیا اپنے واسطے پڑھے نہیں تے لوگوں دسنا پھرنا کیڑا کام کیتا ہی دی 2-4 رکعتاں پڑھ کے تے انہیں ٹنڈورا پٹن لگا میں راتی رب دی عبادت کیتی ہے۔ پھر تیرے 60 کیڑے کم دے؟ میرے مصطفیٰ نے تے فرمایا ایک سجدہ پیار نال کرے نا تے تیرے 80 سال دے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ ایک سجدہ، 2 رکعتاں میں 4 سجدے نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک سجدہ اتنا پیار نال ہوئے نا کہ دل بھی گواہی دے کہ ہاں اے خالص ہو دے واسطے ہے۔ تسی ویکھیا نہیں بندے رشتہ داراں واسطے، یاراں واسطے، بیماراں واسطے، چوکیداراں واسطے جاگ لیندے نے۔ کاش کدی ایک رب رحمان واسطے رات جاگیا ہوندا نا تے تیری زندگی بھی سنور جاندی، آخرت بھی سنور جاندی۔ یار دی مہندی یہ ساری رات جاگدیاں گزر گئی، بندہ بیمار ہے ساری رات جاگدیاں گزر گئی، بچہ بیمار ہے، بھائی بیٹا بیمار ہے، ساری رات جاگدیاں گزر گئی۔ جے نوکری ہے تو ساری رات کتنے 6 سال راتی جاگدیاں اس گزار چھڈی ہے، انہوں راتی ستیاں ہن نیندر ہی نہیں ہوندی کیونکہ 6 سال ہو گئے نے راتی جاگدا رہندا ہے، تہاڑی سوندا انہوں نے رات نیندر ہی نہیں ہوندی۔ یار رب نے اتنا ہی پوچھ لیا دس تے صحیح نا، اور تو رشتہ داراں واسطے بھی راتاں جاگنا رہا، یاراں واسطے بھی جاگنا رہا، اور بیماراں واسطے بھی جاگنا رہا، اپنی روٹی روزی واسطے بھی جاگنا رہا۔ اے تے دس نا تیری یہ 50 سالہ زندگی دے اندر کوئی ایک رات اے وجہ ہی ہے جو فقط صرف میرے واسطے جاگی ہے؟ میں اور تسی اگر محاسبہ کرنے ہیں کہ اگر 30 35 40 50 60 سال گزر گئے نے تے او دے وچ ساڈی زندگی وچ کوئی ایک وہ جی رات آئی ہوئے جڑی اسی صرف رب نو راضی کیتا ہوئے؟
بھئی اج ساری رات عشاء دی نماز پڑھ کے مصلے تے او دے نال گلاں کرنیاں نے، مخلوق وچوں کسے نال نہیں کرنیاں، اسی تے نہیں کرتے۔ تو جی بندے نے پتہ لگ جائے کہ اے شب برات یا اے جڑا رمضان آ رہا میری زندگی دا آخری ہے، تو میرا خیال ہے بندہ سارا مہینہ جڑا نا رمضان دا مسیحی اعتکاف بوے، جی انہوں پتہ لگ جائے اے میری زندگی دا آخری ہے۔ لیکن چونکہ اسی ہرس، لالچ اور لمبی امیداں قائم کیتیاں ہوندیاں نے، اسی کہندے نہیں اجے تے ساڈا ٹائم ہی نہیں آیا نا، جب ٹائم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اپنے بیٹیاں نوں فرماندے نے اپنے دلن قرآن دے نال زندہ رکھو۔ کدے نال؟ قرآن دے نال زندہ رکھو۔ ہم تو قرآن کو چھوتے تک نہیں ہیں، ہم تو قرآن کو چھوتے تک نہیں ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ گھروں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، جہاں کہیں ہم نے تو قرآن کو کبھی چھوا تک نہیں ہے، تو زندہ کیسے رکھیں گے؟ قرآن دل کا غذا کیا ہے؟ قرآن ہے، رب کا ذکر ہے۔ ہاں جو پیٹ کی غذا ہے اس کا ہم تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ روح کی جو غذا ہے، ہماری روحانیت کیوں کمزور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے روح کی غذا کا اہتمام ہی کبھی نہیں کیا، ہم نے روح کو سنوارنے کی کوشش ہی کبھی نہیں کی۔ جتنے معاملات ہم کرتے ہیں صرف جسم کے، چہرے کے، پیٹ کے کرتے ہیں، روح کا کبھی نہیں کیا۔ تو روح کی غذا رب کا ذکر ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ کفل نامی ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا، حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا، ایک خاتون ہے وہ اس کے پاس آئی کہ مجھے 60 دینار چاہیے۔ اس نے کہا میرا کام پورا کرو تو لے جاؤ۔ اس نے کہا مجھے شرط قبول ہے۔ اس کے ساتھ گئی، جب خلوت قدے میں گئی تو اس خاتون کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور آواز آتی ہے۔ تو کفل نامی نے کہا میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا، تم اپنی مرضی سے آئی ہو۔ اس نے کہا آئی میں اپنی مرضی سے ہوں، پر یہ میں نے کام کبھی کیا نہیں۔ اس نے کہا پھر؟ کہا میں ایسی خاتون نہیں ہوں، حالات نے مجبور کیا ہے۔ میرے بچے 3 دن سے بھوکے گھر میں پڑے ہیں، میں اپنی عزت بیچنے کے لیے آئی ہوں تو انہیں بچانے کے لیے۔ جس طرح آپ اور میرے ہاں کوئی مجھے پتہ چل جائے، آپ کو پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں اب تو بچوں پھنسے ہیں نا، اب تو ساری کسر نکالیں گے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ مسلمانیت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کو ضرورت ہے اور اس کی ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں، میرے پاک رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیا پہ رہتے ہوئے دنیاوی ضرورت پورے کرے گا، میرا رب کل قیامت کے دن اس کی 70 ضرورتیں آخرت کی پوری کرے گا۔ مسلمانیت یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب اس کا بس میرے پاس ہے تو ہم تو پھر پورا نچوڑیں گے نا، اس کو بلیک میل کریں گے، دبائیں گے، اپنی پاور شو کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو پھر تیرے لیے یہ اتنا سنہری موقع ہے کہ تو اس کی ایک ضرورت پوری کرے گا، رب تیری 70 پوری کرے گا۔ اس شخص نے، کفل نامی نے، اس عورت سے کہا کیوں؟ اس نے کہا حالات مجھ سے کروا رہے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کفل نامی کے دل میں خوف آیا۔ اس نے کیا کیا؟ 60 دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے، کہا جاؤ، اگر تم نہیں تو جاؤ،
وہ 60 دینار دے کر سو گیا۔ صبح جو شخص اٹھتا ہے، کفل نامی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کفل کو ہم نے معاف کر دیا ہے، کفل کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، کہا تو اتنا ظالم تھا، اتنا گناہگار تھا، یہ کس نے لکھوایا ہے؟ جب دروازہ کھول کر دیکھتا ہے گر جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رب کعبہ کی قسم ہے یہ کسی نے نہیں لکھا، یہ میرے رب نے لکھوایا ہے۔ کہا وجہ کیا ہوئی؟ کہا وجہ کچھ بھی نہیں ہوئی، میں نے اس کے لیے 60 دینار اس کی رضا کے لیے دیے، گناہ سے بچ گیا۔ مالک نے اعلان کروا دیا کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ایک بہانہ بناتا ہے، بہانہ بنتے جائے، وہ کہتے جاؤ معاف کر دیا۔ تو اس لیے ہم اکثر اوقات جب اپنے لیے توبہ بھی کرتے ہیں تو خالص نہیں کرتے، خالص نہیں کرتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ابھی وہ کام رہتا ہے، چلو پہلے وہ کر لئیے پھر مانگ لیتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے گناہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں نا، ہم چلو وہ کر لئیے نا، کبھی یہ پھر منگیں گے یار دستے سے ہی نا، یہ رات کوئی روز روز آنی جی۔ تو جدو بندہ معافی مانگ لے وہ قبول بھی کر لے تو پھر ہو سکتا ہے مالک نے وہ دے پاسے جان ہی نہ دے تو نہ اپنے والے پاسے ہی رکھ لے۔ تو بندے نے معافی منگنی چاہیے، تو نیک اعمال منگنے چاہیے نے۔ گناہ تے شیطان دا کام ہے یار، معافی منگنی چاہیے کہ مالک تو قادر ہے، کریم ہے، مہربان ہے، میں نے اس راستے تو ہٹا دے۔ اگر تسی لگے ہو تو پھر بھی وہ دے کو منگو کہ یا اللہ اتھوں ہٹا دے، میں نے اپنے والے پاسے راہ دے دے۔ کیوں کہ پتہ ہی نہیں ہے، اے پچھلے ہفتے دی گل ہے، کوئی 22 سال دا بچہ ہے، کرو چنگا بھلا کھیڈن گیا، کرکٹ میدان وچ گیا تے 2 بالاں انہیں سٹیاں نے اوور او کراندا پیا، 2 سٹیاں نے تیجی انج کر کے سٹن لگا تے اوتھے ہی ڈگ گیا تے مر گئے۔ تے کیا انہیں نیت نہیں کیتی ہونی کہ میں کرکٹ کھیڈ کے گھر آواں گا، ماں باپ کو خدمت کراں گا یا نماز پڑھن جاؤں گا؟ انہیں نہیں کیتا ہونا، یا وہ ذہن وچ نہیں ہونا رمضان آ رہا میں روزے رکھاں گا، شبرات آ رہی ہے تو میں معافی منگاں گا۔ اس واسطے سجنوں موت دا کوئی پتہ نہیں ہے، تو جیڑی اے گل ہوندی ہے نا کہ میں کل کر لاں گا، جے اس مالک نے کل ہی نہ دیتی تو پھر کی بنے گا؟ جو کرنا اج تو کرو، اچھا نیت اچھی کرو۔ جب آپ نیت اچھی کر لیتے ہیں نا، خدا دی قسمیں تسی اج مسجد دے اندر بیٹھ کے نیت کر دیو میرے مالک نے میں اگر رزق دیتا نا تو میں باقی گلاں بعد دیاں نا پہلے سونے دا گھر ویکھن جاؤں گا۔ خدا دی قسم ہے، میں بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہیں نیت کیتی ہے، فرشتہ نے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتی ہیں نا، صرف نیت کیتی ہے۔ وہ اگر جائے گا تو وہ نیکی الگ ملے گی، اگر نہیں جاندہ موقع نہیں ملتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رب آکھے وہ جڑیاں نیکیاں لکھیاں نے وہ مٹا چھڈو، یہ کوئی نہیں گیا۔ اس امت دا اعزاز ہے، یہ نیت بھی کرے تو رب اجر دیتا ہے، خالی نیت کرے تو نیت بندے دی اچھی ہونی چاہیے، تو جدو نیت اچھی ہوئے تو پھر مالک اس نیت بھی اجر دیتا ہے۔ رب نے فرمایا وَسَارِعُوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ رات آ رہی ہے تو جاگنا مقصود نہیں ہوتا، لوگ اکثر کہتے ہیں میں ساری رات جاگنا رہا جی، جاگنا مقصود نہیں ہوتا، عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ جاگنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا جاگنا عبادت ہے؟ عبادت کرنا مقصود ہے، تو پھر عبادت میں کیا ہے؟ یہ نہ ہوئے کہ مسجد میں پتہ لگے قرآن بندہ کھول کے پہ جائے لوکی آکھن بڑے ہی نے تلاوت کیتی ہے، ہٹ ونجے اللہ اکبر، ہٹ ونجے اللہ اکبر، ہٹیو جی میں صبح دسنا لوکن میں 75 نفل پڑھے۔
نہیں، تیرا دل، تیریاں نظراں، تیرا سوچ، تیرا خیال، تیری نماز صرف اور صرف او دے واسطے۔ تے جتنا بندہ کونے وچ لگ کے کو پڑھ لے نا، اور دل بھی یہی ہوئے کہ میرا رب راضی ہو جائے، خدا دی قسمیں 75 نفل ایک پاسے، ایک سجدہ ایک پاسے، 2 نفل تسی اتنے پیار نال پڑھ لے نا، اتھے آواز ہوندی ہے کہ سکون آیا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ 2 بھی کافی نے۔ تو جی نیت ہے کہ لوگوں نے پتہ لگ جائے تو پھر 1000 بھی تھوڑا ہے، کیونکہ لوگوں نے اجر دینا، لوگوں دے اجر دا پھر تن پتہ ہی ہے۔ تو جب مالک نے اجر دینا نا، تو اگر سر سجدے وچ رکھ کے اتنا کر رویا نا کہ تیری اکھاں وچ آنسو ڈگے نے، تو میرے مصطفیٰ فرماندے نے آنسو اکھاں چوں گر کے زمین تے اجے نہیں جاندے، مالک بخشش دا اعلان پہلے کر چھڑدا، اجے زمین تے نہیں ڈگدے۔ آؤ اپنے اللہ دے حضور معافی منگ لو، گناہ دی معافی منگ لو، مغفرت کروا لو۔ رمضان شریف قریب ہے، اپنی اچھی نیت کرو کہ مالک میں توفیق دے، صحت دے، تو میں پورے روزے رکھاں گا، نماز تراویح پڑھاں گا، قرآن سناں گا، پڑھاں گا، اور جتنے میرے کولو اچھے کام ہو سکے میں کراں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ میں اور تواں صحت تندرستی والی زندگیاں دے، اور اس ماہ مقدس دے اندر عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔